اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور پورا کرو حج کو اور عمرہ کو اللہ کے لیے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 تلاوت کی ہے۔ یہ اس کا پہلا حصہ ہے۔ اس میں عمرہ کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا بتایا تھا۔ آج ہم حج کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حج جب بندہ کرنے جاتا ہے تو پہلے نیت کرتا ہے، حج کے لیے اپنے اہل خانہ سے، دوستوں سے رخصت ہوتا ہے، والدین، عزیز، رشتہ دار، دوست احباب سے اپنا کہا سنا معاف کراتا ہے، اور حقوق العباد جو ہیں وہ کبھی معاف نہیں ہوتے۔ اس لیے اگر کسی کا کچھ دینا ہے تو دے کر جائیں، کیا پتہ واپس آنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ اگر کسی کا کچھ حق غصب کیا ہے، یعنی کہ قبضہ کیا ہے کسی کے مال پر، کسی کی زمین پر، کسی کی جائیداد پر، کسی کی عزت خراب کی ہے، معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں، اور جس کا مال چرایا ہے اس کو واپس کریں، تب جائیں اور سب سے دعائے خیر لیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس کا قرض دینا ہے وہ قرض دے دیں اور معافی مانگ لیں۔ نماز، روزے، زکوٰۃ کا حساب دیکھیں کہ اپنی کوئی پیچھے رہتی تو نہیں۔ اگر کوئی پیچھے نمازیں کوئی رہ گئی ہیں، زکوٰۃ رہ گئی ہے، روزے رہ گئے ہیں، تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ بعد میں تو موقع نہیں ملنا، کیا پتہ واپسی ہو یا نہ ہو۔ تو بندہ تمام گناہوں سے توبہ کرے اور زاد راہ جو ہے وہ لے لے۔ زاد راہ کا مطلب ہے اتنا خرچہ بندے کے پاس ہو کہ جو حج کا خرچہ ہوتا ہے وہ بھی اس کے پاس ہونا چاہیے، اور گھر والوں کے پاس بھی اتنا کچھ ہو کہ جب تک بندہ واپس آتا ہے اور اس کے بعد کام شروع کرتا ہے تو اس وقت تک کا خرچ بھی ان کے پاس ہونا چاہیے، اور خود اپنے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے کہ آسانی سے بندہ خرچ کر سکے اور کسی کا محتاج نہ ہو اور کسی کے آگے سوال دراز نہ کر سکے، اور بلکہ وہاں صدقہ خیرات بھی کرنا چاہیے، تو اس لحاظ سے بندے کے پاس زاد راہ کچھ زیادہ ہونا چاہیے۔ تو 2 رکعت نماز نفل بھی بندہ پڑھے، اور ساتھ جو ہے اپنی استطاعت کے مطابق صدقہ بھی دے کر جائے، کیونکہ صدقہ جو ہے بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، سفر میں آنے والی مشکلات جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ صفائی اور پاکیزگی کا ہر وقت، ہر لحظہ جو ہے وہ خیال رکھیں، کیونکہ اب آپ نے جب اللہ کے حضور جانے کا ارادہ کر لیا ہے اور آپ سفر میں روانہ ہوتے ہیں تو اپنی صفائی، اپنے ماحول کی صفائی، کھانا پینا اور ہر چیز صاف ستھرا جو ہے نا، ہر چیز کا رکھیں، کہیں کوئی گندگی یا کوئی ایسی چیز نہ پھینکیں، بلکہ صاف ستھرا ماحول کو بنا کے رکھیں، اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہم آپ سے اس سفر میں نیکی اور پرہیزگاری کا سوال کرتے ہیں جو تجھے پسند ہیں اور جن سے تو راضی ہوتا ہے، بس تو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی اس سفر میں ہمارا رفیق ہے اور ہمارے اہل و عیال کی حفاظت کرنے والا ہے۔
اے اللہ، میں گمراہی، ظلم، بے وقوفی اور ہر قسم کی جہالت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ تجھی پر مکمل بھروسہ ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت تیری توفیق سے ہے، اور نیک کام کرنے کی طاقت تیری رحمت سے ہے۔ بس اسی توفیق اور رحمت کا میں بھکاری ہوں، تیری رضا کا طلبگار ہوں۔ بس جو تو چاہے اس کو میں تیری رحمت سے ہی تجھ سے لینا چاہتا ہوں۔ مجھے شیطان لعین اور نفس کی شرارتوں سے بھی بچا کر کامیاب و کامران فرما، اور اپنی رحمت سے حج بیت اللہ کا جو میں نے ارادہ کیا ہے، اس کے اندر آنے والی تمام مشکلات کو دور فرما، اور میرے اس سفر کو آسان فرما، اور اس کو میرے لیے قبول فرما۔ حج اصل میں 5 دن کا ہوتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جو کہ 5 دن کی عبادت ہے۔ 8 تاریخ سے شروع ہوں گے اور 12 تک جائیں گے، یعنی 8 ذو الحج جو ہے وہ حج کا پہلا دن ہے۔ تو حج کا پہلا دن 8 ذو الحج ہے۔ اب حج کے پہلے دن میں ہم نے کیا کرنا ہے، تو یہ ہم دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ گھر سے ہم چلتے ہیں، گھر سے غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، اور حج کی نیت کرنی ہے اور احرام باندھنا ہے۔ یعنی کہ اب یہاں پر 2 باتیں جو ہیں وہ بتانی ضروری ہیں، ایک عمرہ کا اور ایک حج کا۔ اس کے بعد یہ حج کا پہلا دن شروع کرتے ہیں۔ تھوڑی سی بات بتانا جو ضروری ہے وہ کر لیتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ حج کی قسمیں۔ حج 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حج قران۔ حج قران یہ ہوتا ہے کہ بندہ جب حج کرنے جاتا ہے نا، تو عمرہ بھی حج کے ساتھ ہی کر لیتا ہے۔ یعنی اس نے بندہ نیت کرتا ہے کہ یہ جو حج کرنے میں جا رہا ہوں تو عمرہ بھی ساتھ میں کر لوں گا، تو گویا اسی احرام میں، یعنی احرام نہیں بدلتا، اسی احرام کے اندر ہی عمرہ بھی کر لیتا ہے اور حج بھی کر لیتا ہے، تو دونوں کو ایک احرام میں ملا دیتا ہے۔ تو گویا اس طرح کا حج جو ہے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے ہی کیا تھا حج اور عمرہ بھی، تو اس لیے حج قران جو ہے یہ ایک ہی احرام میں حج بھی ادا کرنا اور عمرہ بھی ادا کرنا، یعنی عمرے کے ساتھ حج کو شامل کر لینا، ایک احرام میں دونوں کو ادا کر دینا، تو یہ ہے حج قران۔ حج قران میں بندہ سعی جو ہے وہ 2 دفعہ کرے گا۔ سعی کا مطلب ہے کہ صفا مروہ کے درمیان جو دوڑنا ہے وہ 2 دفعہ کرنا ہوگا۔ ایک جب بندہ طواف عمرہ کرے گا اس کے بعد، اور پھر دوسرا طواف حج کرے گا جب، یعنی طواف زیارت، تو اس کے بعد یہ طواف زیارت کے بعد بھی کر سکتے ہیں، طواف وداع کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ سعی جو ہے تو سعی دوسری بھی کرنی پڑے گی، تو 2 سعی یعنی صفا مروہ کے درمیان جو ہے 2 دفعہ یہ سعی کرنا پڑے گی حج قران والے کے لیے۔ تو یہ حج قران جو ہے اس کا پتہ چل گیا کہ ہم نے ایک ہی احرام میں عمرہ بھی ادا کرنا ہے اور اسی میں ہی حج ادا کرنا ہے، اور اس میں ہم سعی جو ہے وہ 2 دفعہ کریں گے، ایک طواف عمرہ کے بعد اور دوسرا حج میں جو 2 طواف کرتے ہیں نا، ایک طواف زیارت ہوتا ہے، ایک طواف وداع ہوتا ہے، تو طواف زیارت کے بعد کر لیں سعی، یا پھر
طواف وداع کے بعد کر لے تو یہ 2 دفعہ صحیح ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے حج کران۔ ایک ہوتا ہے حج تمتع۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ بندہ عمرہ تو کرتا ہے، یعنی عمرے کا ارادہ کیا، وہاں جا کر عمرہ کیا، اب عمرے کا احرام اتار دیتا ہے، پھر اس کے بعد حج کا ارادہ ہو جاتا ہے، تو حج کا علیحدہ پھر دوبارہ احرام باندھتا ہے بندہ وہاں سے۔ تو اس کا مطلب ہے یہاں پر 2 احرام ہو گئے۔ ایک احرام میں بندہ عمرہ کرے گا اور دوسرے احرام میں حج کرے گا۔ تو اس طرح کا حج جس میں ایک دفعہ بندے نے احرام پہنا تو اس نے عمرہ کر لیا، پھر اس احرام کو اتار دیا، پھر دوسرا احرام پہنا تو اس میں حج کیا۔ تو گویا اس طرح کا جو ہے یعنی حج ہے جس میں عمرہ علیحدہ احرام دوسرے احرام میں کیا جاتا ہے اور حج اور احرام میں، تو یہ جو ہے حج تمتع کہلاتا ہے۔ یعنی اس میں 2 احرام ہوتے ہیں، عمرے کا علیحدہ احرام ہوتا ہے اور حج کا علیحدہ احرام ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم جو حج کی ہے وہ ہے حج افراد۔ اس میں صرف حج کا ہی ارادہ ہوتا ہے، حج کی نیت ہوتی ہے، عمرہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ عام طور پر وہ لوگ کرتے ہیں جو مقامی ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 قسم کے حج ہو گئے، حج کران، حج تمتع اور حج افراد۔ تو یہ اگر معلوم ہو گیا ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ بہتری ہوگی ہمیں اس کا آگے جب پڑھیں گے تو اس میں آسانی ہو جائے گی۔ حج کیونکہ 5 دن کے لیے ہوتا ہے تو آج ہم پھر یہ پڑھیں گے کہ پہلے دن میں کیا کیا کرنا ہے، دوسرے دن میں کیا کرنا ہے، تیسرے میں کیا کرنا ہے اور چوتھے میں، اور پھر 5ویں دن جو ہے وہ کیا کرنا ہے۔ تو پہلا دن جو حج کا ہوتا ہے اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ بندہ پہلے کیا کرے گا، غسل کرے، وضو کرے اور حج کی نیت کر لے۔ تو حج کی نیت کیسے کرے گا؟ اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اللہم اے اللہ، انی بے شک میں ارید ارادہ کرتا ہوں، ارید الحج حج کا ارادہ کرتا ہوں۔ اللہم انی ارید الحج، اے اللہ میں بے شک حج کا ارادہ کرتا ہوں، فیسرہ لی پس اس کو میرے لیے آسان کر دے، وتقبلہ منی اور مجھ سے اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ ہے حج کی نیت۔ حج کی نیت بندہ کرتا ہے اور اس کے بعد نماز فجر کے بعد احرام باندھ لے گا بندہ۔ احرام جب باندھ لیتا ہے تو یاد رکھنا ہے کہ حج کی نیت کرنا فرض ہے اور احرام باندھنا بھی فرض ہے حج میں۔ تو احرام جب بندہ باندھ لیتا ہے، احرام کے بارے میں مجھے یاد آیا ایک حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مسند احمد میں بھی ہے اور ابن ماجہ کتاب میں بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ احرام باندھ لیتا ہے تو وہ بندہ احرام باندھ کر پھر تلبی پڑھتا رہتا ہے، تلبی لبیک اللہم لبیک۔ جب وہ تلبی پڑھتا رہتا ہے اور آفتاب ڈوبنے تک یعنی سورج ڈوبنے تک وہ تلبی پڑھتا رہتا ہے، تو جو ہی سورج ڈوب جاتا ہے تو اس کے گناہ بھی ڈوب جاتے ہیں۔ تو گویا جس طرح سورج غائب ہو گیا، اس کے گناہ بھی غائب ہو گئے
اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو۔ تو دیکھیں کتنا ہے احرام باندھنے کی بات اور تسبیح پڑھنے کی۔ احرام جو باندھتا ہے بندہ اور پھر صبح سے شام تک جب وہ اللہ اکبر کہتا رہتا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ اس طرح شام کو پاک ہو جاتا ہے، جس طرح سورج ڈوبنے سے وہ غائب ہو جاتا ہے، اس کا پتہ نہیں چلتا، اس طرح بندے کے گناہ بھی غائب ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ بھی نہیں چلتا، اللہ کے حضور معاف ہو جاتے ہیں اور بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسی دن پیدا ہوا ہو۔ تو یہ حدیث جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی، اور حدیث کی 2 کتابوں میں ہے، مسند احمد میں بھی اور ابن ماجہ میں بھی۔ تو احرام باندھنے کا کتنا فائدہ ہے، اور بہت ساری حدیثیں تو ہیں۔ یہ دیکھیں کہ احرام باندھنا جو ہے، فجر کی نماز کے بعد بندہ احرام باندھ لیتا ہے، اور 2 رکعت نماز نفل بندہ پڑھے، کیونکہ جب بھی احرام باندھو نا تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنی بہتر ہے، یہ سنت ہے۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ بھی سنت ہے، یعنی ان 2 صورتوں کو 2 رکعتوں میں پڑھنا۔ پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون الحمد شریف کے بعد، اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا۔ جب بندہ مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں، تو وہاں دعا پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ اور درود و سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ذنوبی میرے گناہوں کو بخش دے، وفتح لی اور میرے لیے کھول دے، ابواب رحمت کا رحمتوں کے دروازے۔ تو بندہ دعا کرتا ہے رب اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمت کا۔ تو یہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو، اللہ کے گھر میں، مسجد الحرام میں، تو ایسے دعا کرے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، رب اغفر لی ذنوبی وفتح لی ابواب رحمتک۔ تو اس کے بعد جب یہ جو ہے مسجد الحرام میں جب بندہ داخل ہوتا ہے، تو یہ ماشاءاللہ یہ دعا سنت ہے کرنا۔ اب کیا کرے گا؟ طواف کرے گا بندہ، طواف، یہ طواف سنت ہے، کعبہ شریف کے گرد 7 چکر لگائے گا۔ طواف سے پہلے کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد، یہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد جو ہے آپ حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر حجر اسود کو بوسہ نہ ہو، کافی رش ہو، تو تھوڑا دور سے ہاتھ کے اشارے سے حجر اسود کی طرف کریں اور ان ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو پھر چوم لیں، اس کو کہتے ہیں استلام کرنا۔ تو پھر آپ استلام کر لیں، تو استلام کر لیں، اور استلام کرنے کے بعد آپ پھر بسم اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وللہ الحمد پڑھ کے طواف شروع کر دیں۔ تو طواف شروع کریں گے تو حجر اسود سے رکن یمانی تک جائیں گے، تو آپ پڑھیں گے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تو یہ تیسرا کلمہ پڑھتے جائیں گے جب حجر اسود سے رکن یمانی تک جائیں گے۔ پھر اب جب رکن یمانی سے حجر اسود کی طرف واپس آئیں گے، تو پھر دعا پڑھیں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اتنا تک پڑھ لیں تو اچھا ہے۔ اگر زیادہ نہیں آتا تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار
اتنا تو ضرور پڑھ لیں۔ تو یہ جو ہے آپ نے رکن یمانی سے ہجر اسود تک جب آئیں گے تو دعا پڑھیں گے، اور جب ہجر اسود سے رکن یمانی تک جائیں گے تو تیسرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو 7 جو آپ نے چکر لگانے ہیں، 7 چکر میں جو طواف کے ہیں، یہ اسی طرح کرنا ہے کہ ہجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد جب آپ رکن یمانی سے ہجر اسود کی طرف آئیں گے تو پھر آپ دعا مانگیں گے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخل جنت مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ تو یہ دعا مانگیں گے، تو اس دعا مانگیں گے اور 7 چکر جو ہیں پورے کریں گے۔ تو یاد رہے کہ جو پہلے 3 چکر جو ہوتے ہیں اس میں ذرا تھوڑا سا بہادر کی طرح بندہ چلتا ہے، جیسے پہلوان چلتا ہے، ذرا تھوڑا سا سینہ تان کے۔ تو اس طرح سے طواف کے چکر جو ہوتے ہیں تو ذرا سنت ہے اور بہتر ہے۔ اللہ کے سپاہی جو ہے، اللہ کے سپاہی جو ہے وہ ایسے معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو عرض کرتے ہیں، یا اللہ دیکھ میں تیرا سپاہی ہوں، اس طرح بندہ سینہ تان کے چلتا ہے۔ تو 3 چکر، اور اسی طرح سے جو ہے اس کے بعد جب طواف کے 7 چکر پورے ہو جائیں تو اس کے بعد آپ ہجر اسود پر آ جائیں، استلام کریں۔ یعنی اگر تو ہجر اسود کو بوسہ دینے کا موقع مل جائے تو پھر اچھی بات ہے، اگر نہیں تو پھر دور سے استلام کریں، اور پھر آپ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے آپ مقام ابراہیم کی طرف چلے جائیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے آپ مقام ابراہیم کی طرف چلے جائیں، اور وہاں مقام ابراہیم کے قریب 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ تو یہ 2 رکعت نماز نفل جو ہے، اس میں پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھنا ہے الحمد شریف کے بعد، دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھنا ہے الحمد شریف کے بعد۔ یہ بھی پڑھنا سنت ہے، بہتر عمل ہے۔ اس کے بعد جب یہ نماز پڑھ لیتے ہیں 2 رکعت، اس کے بعد آب زمزم پئیں، اور آب زمزم پیتے ہوئے آپ پہلے دعا پڑھ لیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء۔ یعنی اللہ سے دعا کرتا ہے بندہ کہ اے اللہ، اللہم انی اسألک، اے اللہ بے شک میں آپ سے دعا کرتا ہوں، التجا کرتا ہوں، سوال کرتا ہوں، علما نافعا، ایسے علم کا جو نفع دینے والا ہو، ورزقا واسعا، اور وسیع رزق کا سوال کرتا ہوں، وعملا متقبلا، اور ایسے اعمال کرنے کا جو تو قبول کر لے، یعنی مجھ سے ایسے اعمال ہوں جو تو قبول کرتا جائے، اس کی دعا کرتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں۔ وشفاء من کل داء، اور تمام بیماریوں سے شفا کی التجا کرتا ہوں۔ تو یہ اس طرح کی دعا کر کے پھر بندہ جو ہے نا وہ پانی پی لے زمزم کا، اور خوب سیر ہو کے پی لے۔ تو اس کے بعد اب جب یہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد دیکھ لیں کہ ظہر کی نماز سے پہلے مینا کی طرف چلے جائیں۔ تو ظہر کی نماز سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جائیں۔ ظہر کی نماز سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہونا سنت ہے۔
اسی طرح جب جائیں گے تو تلبی پڑھتے جائیں، تلبی بڑی کثرت سے پڑھتے جائیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تسبیح پڑھتے جائیں۔ اور تلبی جو ہے، یہ تلبی پڑھتے جائیں اور جناب آپ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں، ظہر کی نماز سے پہلے خانہ کعبہ سے مسجد الحرام سے روانہ ہو جائیں۔ اب جب آپ پہنچ جائیں وہاں پر مینا میں، تو ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز وہیں پڑھنی ہے مینا میں۔ تو مینا میں آپ نے ظہر کی نماز بھی پڑھنی ہے، عصر کی نماز بھی پڑھنی ہے، مغرب کی بھی پڑھنی ہے اور عشاء کی بھی پڑھنی ہے۔ تو یہ وہاں پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو مینا میں تمام رات قیام کرنا ہے، پوری رات وہاں سونا ہے اور قیام کرنا ہے۔ کہاں پہ؟ مینا میں۔ تو یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو یہ جناب آپ کا حج جو ہے اس کا پہلا دن مکمل ہو گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ حج کا ماشاءاللہ یہ پہلا دن جو پورا ہوا ہے، اس میں ہم نے کیا 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 ہے۔ پہلی بات، یہ نیت کی حج کی، یعنی غسل کیا، نیت کی، اور پھر نماز فجر کے بعد احرام باندھا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی اور طواف کعبہ کیا، اور طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے، اور پھر اس کے بعد زمزم کا پانی پیا، اور پھر مینا روانہ ہو گئے تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور مینا میں ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں ادا کریں، اور پھر مینا میں تمام رات جو ہے وہ بھی قیام ادھر ہی کیا۔ تو یہ ہے پہلا دن مکمل ہو گیا۔ تو پہلی بات کیا تھی؟ غسل کیا۔ دوسرا، حج کی نیت کی۔ تیسرا، احرام باندھا فجر کی نماز کے بعد۔ چوتھا، 2 رکعت نماز نفل ادا کیے احرام باندھنے کے بعد۔ پانچویں بات، پھر طواف کعبہ کیا، اور چھٹی بات، طواف کعبہ کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے۔ ساتویں بات، پھر ہم نے آب زمزم پیا۔ آٹھویں بات، پھر ظہر سے پہلے پہلے مینا میں روانہ ہو گئے، اور نویں بات کہ مینا میں جب جائیں گے تو راستے میں تلبیہ پڑھتے جائیں گے، اور دسویں بات کہ مینا میں ظہر، عصر اور مغرب اور عشاء پڑھیں گے، اور آخری بات کہ ہم وہیں پر ہی مینا میں ہی ساری رات قیام کریں گے۔ تو یہ ہے جناب پہلا دن جو ہے پورا ہو گیا۔ تو پہلے دن میں ہم نے جو کام کیا ایک دفعہ پھر بتا دیتا ہوں۔ غسل کریں، وضو کریں اور حج کی نیت کی، اور نیت کرنے کے بعد نماز فجر کے بعد احرام باندھ لیا، اس کے بعد 2 نفل ادا کیے، پھر مسجد الحرام میں پہنچ گئے، دعا پڑھ کے طواف کیا، طواف کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھے، پھر آب زمزم پیا، اور ظہر سے پہلے مینا روانہ ہو گئے تلبیہ پڑھتے ہوئے، اور مینا میں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء وہیں پڑھنی اور رات وہاں قیام کرنا۔ تو یہ ہو گیا پہلا دن پورا۔ آگے چلتے ہیں دوسرے دن کی طرف۔ اب ہمارا پہلا دن جو تھا وہ 8 ذو الحج کا دن تھا۔ 8 ذو الحج کا دن حج والوں کے لیے پہلا دن ہوتا ہے۔ تو اس میں 2 باتیں فرض ہیں، ایک نیت کرنا بھی فرض ہے، اور دوسری بات احرام باندھنا بھی فرض ہے، باقی تقریباً ساری سنتے ہیں۔ دوسرا دن
नौ محرم کا دن، یہ بہت اہم دن ہے۔ حج کا سب سے اہم فرض جو ہے وہ عرفات میں ٹھہرنا ہے، اور یہ 9 تاریخ کو ہوگا۔ تو اس لیے 9 ذوالحج یعنی حج کا دوسرا دن جو ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ ہم اس میں فرض ادا کریں گے۔ فرض کیا ہوتا ہے؟ کہ عرفات میں ٹھہرنا۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دوسرا دن ہم کیسے شروع کریں گے۔ دوسرے دن میں ہم، کیونکہ پہلے دن ہم مینا پہنچ گئے تھے، رات بھی ہم نے مینا میں گزاری، اب مینا کے اندر ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد عرفات میں جانا ہے، یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ عرفات میں جانا ہے۔ تو بہتر ہوتا ہے کہ اگر غسل بندہ کر لے تو وقوف عرفات کے لیے غسل اچھا ہوتا ہے، اگر موقع مل جائے تو۔ نہ ملے تو دیکھیں، اگر مل جائے تو اچھی بات ہے۔ تو اس کے بعد جناب اگر غسل کرنے کا موقع مل جائے تو بہتر ہے، نہیں تو پھر فجر کی نماز کے بعد جو ہے وہ جانا ہے عرفات میں۔ عرفات میں ظہر اور عصر ادا کرنی ہے۔ اب کیونکہ عرفات میں ٹھہرنا وہاں فرض ہے، یہ حج کا فرض ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ عرفات میں ایک ہے مسجد نمرہ۔ مسجد نمرہ جو ہے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کرائی تھی۔ تو مسجد نمرہ میں خطبہ ہوتا ہے، تو خطبہ جو ہے وہ اگر سنیں تو بہتر عمل ہے۔ تو خطبہ جو ہے مسجد نمرہ کا سنیں، اور ظہر اور عصر جو ہے وہاں اکٹھی ادا کرنی ہے۔ تو آپ خیموں میں بھی ادا کر سکتے ہیں نمازوں کو، جماعت کے ساتھ کر لیں تو اچھی بات ہے۔ تو یہ جناب ظہر اور عصر وہاں اکٹھے ادا کرنی ہے، اور آپ نے عرفات میں ٹھہرنا ہے۔ مسجد نمرہ میں اگر خطبہ سن لیں تو اچھی بات ہے۔ سورج غروب ہونے تک عرفات میں قیام کرنا ہے، یہ فرض ہے۔ یہ حج کا فرض ہے، یعنی یہ حج کا فرض ہے، یہ بہت اہم ہے۔ سورج غروب ہونے تک عرفات میں قیام کرنا ہے، اور وہاں دعائیں کرنی ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو اخلاص کے ساتھ اپنی طرف پھیر دے، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے، ہماری مشکلات حل فرما دے، دین میں استقامت عطا فرما دے، شیطان اور نفس کے شر سے بچا، تو راضی ہو جا ہم سے۔ مرتے دف جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، یعنی دنیا سے رخصت ہوں تو خاتمہ بالایمان ہو جائے، قیامت کی رسوائی سے بچا، قبر میں حشر میں ہر قسم کے عذاب سے نجات عطا فرما، اعمال نامہ ہمارے داہنے ہاتھ میں عطا فرما، اور جنت الفردوس میں ہمارا مسکن بنا۔ اس طرح دعائیں کرنی ہے، اور اپنی اولاد کے لیے اور اپنے دوستوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ راست پر چلا کر اپنے مقربین میں شامل فرمائے۔ تو سب کے لیے دعائیں بھی کرنی ہے، اور یہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر وہ عرفات جو ہے وہ جگہ ہے جہاں اماں حوا اور بابا آدم ملے تھے آپس میں۔ تو اس لیے اس ملنے والی جگہ پر ہمیں ٹھہرنا ہوتا ہے، اور وہی ٹھہراؤ جو ہے یہ حج کا فرض بنا دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا عرفات میں ٹھہرنا یہ فرض کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ یہ اماں حوا اور بابا آدم جو ہیں ان کے ملنے کی جگہ ہے عرفات۔ عرفات میں مغرب کی نماز ادا نہیں کرنی، تو یہ سنت ہے، یعنی کہ تو کیا کرنا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے فوراً بعد تو مزدلفہ چلے جانا ہے،
یہ واجب ہے چلے جانا وہاں سے۔ مزدلفہ چلے جائیں گے تو پھر مغرب اور عشاء کٹھے ملا کر مزدلفہ میں ادا کرنی ہے۔ مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کٹھے ملا کر ادا کرنی ہے۔ تو یہاں پر ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ مزدلفہ میں جو ہے وہاں پر کنکریاں بھی اکٹھی کرنی ہے۔ ایک چھوٹا تھیلا تو آپ کے پاس ہوگا، رکھا ہوگا یا رکھ لینا چاہیے، جس میں آپ کنکریاں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، یہ نہیں ہے کہ بڑی بڑی لیں، چھوٹی چھوٹی جیسے چنے کے موٹے دانے ہوتے ہیں نا، اتنے کے برابر کنکریاں لے لیں۔ کوئی کچھ لوگ تو 49 لے لیتے ہیں، یعنی 49 لے لیتے ہیں، 49 کنکریاں اس میں ڈال لیتے ہیں۔ کچھ لوگ 70 کنکریاں ڈال لیتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، آپ 70 ڈال لیں تو اچھی بات ہے، کیوں زیادہ ہوگی تو پیدا ہوگا۔ تو کنکریاں اکٹھی کر لیں اور کوشش کریں کہ جو کنکریاں اکٹھی ہو جائیں تو پھر ان کو ذرا دھو لیں، ذرا دھو کے پھر ان کو اپنے اس میں لفافے میں یا جو بیگ ہے اس کے اندر ڈال کر سنبھال کے رکھ لیں۔ یہ کنکریوں کو اکٹھا کرنا سنت عمل ہے۔ اور پھر تمام رات جو ہے مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ حج کا دوسرا دن پورا ہو گیا۔ اب حج کے دوسرے دن میں ہم نے کیا کیا، میں آپ کو عرض کر کے سناتا ہوں۔ پہلی بات یہ تھی کہ پہلا دن جب ختم ہوا تو ہم کہاں سے تھے، یعنی پہلا دن جب حج کا ختم ہوا تو ہم مینا میں تھے۔ اب مینا میں فجر کی نماز کے بعد عرفات میں چلے جانا ہے۔ عرفات میں ظہر اور عصر کٹھے ادا کرنی ہے اور خطبہ بھی سننا ہے، کوشش کرنی ہے مسجد نمرہ جو وہاں ہے نا اس کے قریب جائیں اور خطبہ بھی سن لیں تو بہتر عمل ہے۔ پھر سورج غروب ہونے تک عرفات میں قیام کرنا ہے، اور مغرب کی نماز عرفات میں نہیں پڑھنی، صرف قیام کرنا ہے۔ سورج جب غروب ہو جائے تو وہاں سے پھر چل پڑنا ہے تو مزدلفہ کی طرف، اور پھر مزدلفہ میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ملا کر پڑھنی ہے، یعنی مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھنی ہے۔ اور مزدلفہ میں ہی آپ جو ہے اب رات گزاریں گے۔ یہ رات جو اگلی رات 9 تاریخ والی رات، جو 9 ذوالحج والی، یعنی حج کا دوسرا دن جو ہوگا، اب دوسری جو رات ہوگی آپ مزدلفہ میں گزاریں گے، اور یہاں پر کنکریاں بھی اکٹھے کریں گے، اور کنکریاں اکٹھی وہ کریں جن کی یعنی کہ وہ کم از کم موٹے چنے سے تھوڑی سی بڑی ہوں، اور اس طرح کی کنکریاں ہوں۔ پھر ان کو اکٹھا کر کے پھر 70 کنکریاں لے لیں یا 49 لے لیں، پھر ان کو دھو کر اپنے بیگ میں جمع کر کے رکھ دیں، اور اس طرح رات جو ہے پھر مزدلفہ میں گزاریں۔ تو یہ ہو گیا دوسرا دن پورا۔ تو یہ یاد رکھنا ہے کہ حج کا اب دوسرا دن جب گزرا ہے تو آپ نے دوسری رات، پہلی رات ہم نے گزاری تھی مینا میں، دوسری رات حج کی جو ہے وہ مزدلفہ میں گزری ہے۔ اب ہم جا رہے ہیں تیسرا دن جو حج کا ہے۔ تیسرا دن حج کا جو ہے، ہم کیونکہ مزدلفہ میں ہیں، رات یہاں مزدلفہ میں گزاری تھی، اب ہم تیسرا دن مزدلفہ سے شروع کریں گے۔ تو مزدلفہ جو ہے اب وہاں پر ہے۔ اب ایک چیز یاد رکھنی ہے کہ یہ آج مزدلفہ جو ہے تیسرا دن ہے، یعنی حج کا اب تیسرا دن ہے، اور تیسرا دن 10ویں ذوالحج ہے۔ ہم لوگ جو ادھر جہاں اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے ملکوں میں ہوتے ہیں تو یہ ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں۔ حاجی نہیں پڑھتے، حاجیوں پر عید الاضحیٰ کی نماز نہیں ہے، یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ حاجیوں کی اور مصروفیات بہت ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دی ہے۔ تو اس لیے حاجی جو ہے نا وہ عید الاضحیٰ کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو جبکہ یہ 10 ذوالحج کی بات کر رہے ہیں، 10 کو ہم لوگ عید الاضحیٰ پڑھتے ہیں، اور یہ لوگ عید الاضحیٰ نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو معاف کر دیا ہے، اس لیے کہ ان کی اور مصروفیات جو بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب 10 ذوالحج کو یعنی حج کا تیسرا دن ہے۔ حج کے تیسرے دن آپ مزدلفہ میں ہیں۔ اب سورج نکلنے کے بعد مینا میں جانا ہے۔
تو سورج نکلنے کے بعد منا چلے جانا ہے۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، بہتر عمل ہے۔ توبہ استغفار کریں اور مسجد میں بیٹھیں، پھر وہاں سے جو ہے وہ آپ منا کی طرف چلے جائیں۔ تو منا کی طرف چلے جانا ہے، اب تلبیہ پڑھتے ہو جانا ہے منا کی طرف، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ تو یہ تسبیح پڑھتے ہوئے جو ہے نا آپ وہاں سے روانہ ہو جائیں گے منا کی طرف۔ تو یہاں پر تلبیہ پڑھتے ہوئے جب جائیں گے تو اب آپ نے بڑے جمرے کے پاس جانا ہے، جمرہ العقبہ کہتے ہیں جس کو ہم بڑا شیطان کہتے ہیں۔ بڑے شیطان پر کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں۔ کنکریاں مارنا واجب کام ہے، یہ بڑے شیطان پر 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ تو اب آپ نے بڑے شیطان پر 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ جب آپ کنکری مارنے لگیں گے تو آپ تلبیہ بند کر دیں گے، یعنی اللہ کا جو ذکر کر رہے ہیں وہ بند ہو جائے گا، اور تلبیہ جو ہے پھر آپ تلبیہ بند کر کے تو وہ شیطان کو کنکری ماریں گے۔ جب کنکری ماریں گے تو کیسے ماریں گے؟ کنکری کو پکڑ کر ہاتھ میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں اور پڑھ کر اس کو پھر مار دیں۔ اس طرح کوشش کرنی ہے کہ تقریباً 5 ہاتھ دور جا کر کھڑے ہوں، یعنی جہاں پر وہ بڑا شیطان ہے جس کو ہم جمرۃ العقبہ کہتے ہیں، تو وہ جو ہے اس سے 5 ہاتھ دور ہو کے آپ نے 7 کنکریاں مارنی ہیں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر۔ تو اس طرح بوڑھے یا عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ تو رات کو بھی مار سکتے ہیں، کیونکہ رات کو کوئی نہیں ہوتے اتنے تو پرابلم نہیں ہوتا، تو لیکن جوان جو ہے ان کو صبح مارنی چاہیے جیسے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جمرۃ العقبہ بڑا شیطان جو ہے صرف اسی کو مارنی ہے اور کسی کو نہیں مارنی۔ یہ جو ہے یہ جناب اب جب آپ نے یہ مار لی ہیں 7 کنکریاں مار لیں، اس کے بعد جو ہے حدیث میں یہ آتا ہے کہ جو بندہ شیطان کو یہ کنکریاں مارتا ہے، ایک کنکری کے بدلے میں ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے۔ بڑی بات ہے، یعنی کبیرہ گناہ دیکھیں نا، بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں جیسے زنا کرنا بڑا گناہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی گناہ ہے، بڑے بڑے گناہ جو ہوتے ہیں وہ ایک بڑا گناہ معاف ہو جاتا ہے جب ایک کنکری بندہ مارتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ کنکریاں جب ماریں گے اس کے بعد جانور کی قربانی کرنی ہے، تو یہ قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کر سکتا تو اس کے بدلے میں پھر 10 روزے رکھے گا، 3 روزے حج کے دنوں میں رکھ لے گا اور 7 روزے حج کے بعد، تو 3 اور 7 10 ہو جائیں گے اس کے روزے۔ تو جو قربانی نہیں دے سکے گا وہ 10 روزے رکھے گا، 3 روزے حج کے دنوں میں اور 7 روزے حج کے بعد۔ قربانی ہو گئی تو اس کے بعد بال کٹوانے ہیں، بہتر ہے اس طرح سے کٹوائیں۔ عورتیں جو ہے 1 انچ بال پکڑ کر کاٹ دیں۔ تو اس طرح سے ایک چیز یہاں بڑی اہم ہے کہ عورتوں کا غیر مردوں سے یا غیر محرم سے بال کٹوانا حرام ہے۔ تو اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیں، اکثر عورتیں جو ہیں یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ غیر محرم سے بھی بال کٹوا لیتی ہیں کہ یہ حرام ہے۔ تو غیر محرم سے عورتوں کا بال کٹوانا جائز نہیں ہے۔ اب جب بال کٹوا لیں تو اس کے بعد احرام کھول دیں، تو اب آپ کوئی سا بھی لباس پہن سکتے ہیں، پاکستانی لباس پہن لیں، انڈیا کا پہن لیں، اور جس ملک کے ہیں اس ملک کا پہن لیں۔ تو اب آپ لباس کوئی بھی پہن سکتے ہیں۔ تو لباس احرام
کھول دیں اور پھر لباس اپنا پہن کے مکہ مکرمہ مسجد الحرام میں آ جائیں۔ اب جب آپ مسجد الحرام میں آ گئے تو اب آپ نے کرنا ہے طواف زیارت۔ طواف زیارت حج میں فرض ہے، تو اس لیے بڑے دھیان سے کرنا ہے۔ اور طواف زیارت جو ہے یہ 10 ذو الحج کو آپ کر رہے ہیں، تو یہ غروب آفتاب سے پہلے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت 10 ذو الحج سے لے کر 12 ذو الحج تک غروب آفتاب سے پہلے کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ طواف زیارت کر رہے ہیں، نیا لباس پہنا ہوا ہے عید والا، تو آپ اس کے ساتھ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو طواف زیارت بہتر ہوتا ہے، سفید لباس ہو تو اچھا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ پسند فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب طواف زیارت ہو جاتا ہے، یعنی 7 چکر لگا لیتے ہیں، تو اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں مقام ابراہیم پر۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری میں سورہ اخلاص۔ تو اس طرح جب یہ ہو جائے، اس کے یہ نماز ہو جائے، تو پھر جو ہے آب زمزم پئیں۔ آب زمزم پی کر سعی کرنے جانا ہے صفا اور مروہ کے درمیان۔ تو سعی کرنے جائیں اور لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی پڑھتے جائیں جب آپ صحیح کریں گے۔ تو صحیح کرنے کے لیے یہ بھی پڑھتے جائیں، بہتر عمل ہے۔ تو اس طرح سے پھر ایک کام اور کرنا ہے، جب آپ کی صحیح پوری ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ میں قیام نہیں کرنا، پھر آپ نے مینا چلے جانا ہے۔ تو یہ مینا میں چلے جائیں گے، یعنی اب مینا میں آپ چلے جائیں گے تو حج کا تیسرا دن بھی پورا ہو گیا۔ اب حج کا تیسرا دن مختصر صورتحال بتاتے ہیں، کیونکہ حج کا جو دوسرا دن تھا وہ آپ مزدلفہ میں تھے، رات گزاری تھی۔ صبح تیسرا دن آپ صبح سویرے یعنی مزدلفہ میں ہیں، اور مزدلفہ میں سورج نکلنے کے بعد مینا کو چلے جائیں، اور مینا کو جاتے ہوئے جو ہے وہ جمرۃ العقبہ بڑا شیطان جو ہے اس کو کنکریاں ماریں۔ اس کے بعد آپ جو ہے جانور کی قربانی کریں، اور قربانی کے بعد پھر بال کٹوائیں اور احرام کھول دیں، اور مکہ مکرمہ بیت الحرام میں چلے جائیں اور وہاں پر طواف کریں، طواف زیارت۔ اور طواف زیارت جو ہے جب آپ کر لیں، اس کے بعد مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھیں۔ مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھ کر آب زمزم پئیں، اور پھر صفا مروہ کے درمیان سعی کریں۔ تو صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے پھر وہاں مکہ مکرمہ میں نہیں ٹھہرنا، بلکہ مینا کی طرف چلے جانا ہے۔ تو یہ آپ کا مینا کی طرف چلے جانا یہ آخری کام ہے تیسرے دن کا۔ تو حج کا تیسرا دن ہو گیا۔ اب ہم چوتھے دن میں پہنچ رہے ہیں، اور چوتھے دن میں ہم کہاں پہ ہیں؟ مینا میں، کیونکہ رات پچھلے تیسرا دن ہم نے جب گزارا تو اس کے اینڈ پہ ہم مینا میں تھے۔ تو اب چوتھا دن جو حج کا ہے وہ مینا میں ہے۔ یہ 11 ذو الحج کا دن ہے اور حج کا چوتھا دن ہے۔ زوال کے بعد اب آپ نے کہاں رہنا ہے؟ مینا میں ہی رہنا ہے، اور یہاں دعائیں بھی کرنی ہے، عبادتیں بھی کرنی ہیں، اور پھر زوال کے بعد جو ہے نا تینوں جمرات پر جانا ہے، یہ واجب ہے۔ اور تینوں شیطان جو ہے نا ان کو ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ کنکریاں مارنی ہیں ہر ایک کو۔ تو تینوں جمرات پر 7 کنکریاں مارنی ہیں، 7 ایک کو، 7 دوسرے کو، 7 تیسرے کو۔ تو یہ جو ہے نا، اور جب وہ ایک 7 کنکریاں پوری کر لیں
तो फिर थोड़ा सा एक तरफ हो जाए और दुआएं कर लें, कुछ अल्लाह की तरफ रजू करके दुआ भी मांग लें। फिर उसके बाद 7 और जो है दूसरे भी मारनी है, वो पूरी करें। फिर उसके बाद अगर जो है दुआ करनी है तो साइड पे होकर दुआ कर लें। तो उसके बाद फिर वो जो है तीसरे शैतान को जो कंकरियाँ मारनी है वो मारें। तो इस तरह से तीनों शैतान जो है उनको कंकरियाँ मारनी, यानी तीनों जमरात पर 7 कंकरियाँ मारनी है। फिर आप वापस मीना में रहेंगे, क्योंकि दोबारा मीना में चले जाएंगे और वहीं इबादत करते रहेंगे। तो गोया आपका आखिरी दिन, ये जो आखिरी दिन नहीं, ये चौथा दिन जो है आप मीना में हैं और मीना में रहेंगे और कहीं नहीं जाना। और ज़वाल के बाद तीनों जो जमरात हैं, यानी तीनों शैतान हैं, उनके पास जाना है और वहाँ हर एक को 7 जो है वो कंकरियाँ मारनी है। उसके बाद फिर आप मिना में वापस फिर इबादत करेंगे, दुआएं करेंगे, चौथा दिन पूरा हो जाएगा। तो इसी तरह से याद रखना है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया कि ख़ास बात जो है, जो हज के अंदर फ़र्ज़ होते हैं ना, वो एक नियत करना फ़र्ज़ है, इहराम बांधना फ़र्ज़ है, फिर और जो अरफात में वक़ू करना फ़र्ज़ है, और तवाफ़ ज़ियारत करना फ़र्ज़ है। तो ये 4 फ़र्ज़ हैं हज के बाद। तो इसके बाद हज के वाजिबात होते हैं। वाजिब यानी कि सफ़ा और मरवा के दरमियान जो सही करनी है वाजिब है। मुज़दलफ़ा में जो ठहरना है वो वाजिब है। इसी तरह से कुर्बानी करना वाजिब है। और उसके बाद शैतान के जुमरे जो होते हैं, यानी शैतान के घर जो, उनको वो कंकरियाँ मारना वो वाजिब है। सर के बाल मुंडवाना वाजिब है। और आखिर में जब आप रुखसत होते हैं, तवाफ़ विदा करते हैं, अलविदाई तवाफ़, वो भी वाजिब है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत बात है। और यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता चलूँ कि ये जो हज के दौरान 3 खुतबे होते हैं, 3 खुतबे। पहला खुतबा जो होता है ना, वो होता है 7 ज़ुल्हज को मस्जिदुल हराम में होता है, नमाज ज़ोहर के बाद होता है। और दूसरा खुतबा जो होता है वो होता है मैदान अरफात में मस्जिद नमरा में 9 ज़ुल्हज को। और तीसरा जो खुतबा होता है वो होता है 11 ज़ुल्हज को मिना की मस्जिद खैफ में ज़ोहर के बाद। तो ये अगर वक्त हो तो उन खुतबों को भी सुनना चाहिए, क्योंकि ये भी बेहतर अमल है। तो ये जो है इस वजह से अब हमने चौथा दिन का पढ़ लिया। चौथे दिन ज़वाल कुछ नहीं, मिना में रहना है। ज़वाल के बाद तीनों जुमरात पर जो है कंकरियाँ मारनी है। कंकरियाँ 7 कंकरियाँ हर एक पर मार कर वापस जो है मिना में चले जाना है और वहीं पर इबादत करनी है। और उसके बाद चौथा दिन जो है आपका ख़त्म हो गया। अब चौथा दिन के एंड पे आप कहाँ पे हैं? मिना में। अब आप 5वां दिन जो है, जिसको 12 ज़ुल्हज कहते हैं, अब मिना में है। अब मिना में फिर वही काम करना है। ज़वाल के बाद तीनों जमरात पे चले जाएं, यानी वो जो है तीनों जमरात, तीनों शैतान जो है उनके पास जाएंगे। तो फिर वहाँ पर जो है उनको आप 7 कंकरियाँ मारेंगे। तो उसके बाद सूरज गरूब होने से पहले पहले जो है फिर मक्का शरीफ चले जाएं। तो सूरज गरूब होने से पहले पहले मक्का को चले जाना है बस। यानी मिना से मक्का जाते हुए रास्ते में जन्नतुल मोहल्ला भी आएगा। जन्नतुल मोहल्ला क्या होता है? मक्का वालों का कब्रिस्तान। जिस तरह मदीना वालों का जन्नतुल बकी है, तो मदीना मक्का वालों का जन्नतुल मोहल्ला है। और जन्नतुल मोहल्ला रास्ते में आएगा। जब मिना से आप मक्का जाते हुए रास्ते में जाएंगे तो आपको जन्नतुल मोहल्ला मिलेगा। तो उसके नज़दीक जो है 2 पहाड़ियाँ हैं। उनमें जो है वो जो 2 पहाड़ियाँ हैं उनके दरमियान में, उसको कहते हैं पहाड़ियों के दरमियान वाली जगह को कहते हैं वादिये महस्सत, वादिये महस्सब, महस्सब। वादी महसब में थोड़ी देर ठहरना सुन्नत है।
کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، تو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا وہ وادی محسب میں سنت ہے، بہتر عمل ہے۔ تو اس طرح سے تو گویا بہتر ایسا کر لے تو اچھی بات ہے۔ یہاں پر ایک مسئلہ بڑا اہم ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں اس میں مینا میں ہے اور وہ یعنی 12 تاریخ کو یہاں سے نہیں گیا، حتیٰ کہ وہ جو ہے مغرب ہو گئی ہے، یعنی سورج وہ جو غروب ہو گیا ہے، اب سورج اگر غروب ہو جائے تو اس بندے کو اب مکہ شریف جانا اجازت نہیں ہے، اب وہ یہیں ٹھہرے گا دوبارہ۔ صبح سویرے پھر وہ ہر جمعرات جو ہیں جتنے وہ شیطان ہیں ان سب کو کنکریاں مارے گا، پھر جائے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ رہ جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ نہیں جائے گا مینا میں، اگلی رات بھی گزارے گا اور پھر نیکسٹ ڈے اگلے دن جو ہے وہ مکہ شریف جائے گا۔ تو گویا ہم یہاں پر یہ سن چکے ہیں کہ 5واں دن جو ہے وہ زوال کے بعد تینوں جمعرات پر جانا ہے اور کنکریاں مارنی ہیں، 7 کنکریاں، پھر سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ شریف کی طرف چلے جانا ہے۔ اور مکہ شریف جب چلے جائیں گے تو وہاں پر الوداعی طواف کریں گے، طواف الوداع کہیں گے۔ تو طواف کریں گے، الوداعی طواف جو ہے یہ طواف کریں گے۔ طواف کرنے کے بعد آپ کو پتہ ہے طواف جب کرتے ہیں تو اس کے بعد 2 نفل بھی پڑھتے ہوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جگہ پر، تو طواف کر کے وہاں نفل 2 پڑھیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے آپ مکہ روانہ ہو جائیں، تو اس طرح آپ کا حج مکمل ہو گیا، مبارک ہو۔ تو حج آپ کا مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک چیز 2-3 مسئلے ہیں جو بتانے والے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر کسی کو شک ہو جائے جب طواف کر رہا ہو کہ میں نے 6 چکر لگائے، 7 لگائے، 5 لگائے، 8 لگائے، کتنے لگائے، اب اس کو شک ہو رہا ہے کہ یقین نہیں آ رہا، تو پھر وہ پچھلوں کو بھلا دے اور نیا طواف شروع کر دے۔ اسی طرح سے اگر طواف کے دوران نماز کی جماعت کھڑی ہو جائے تو طواف کو چھوڑ دے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور جہاں طواف کو چھوڑا تھا نماز کے بعد وہاں سے طواف کو جائن کر لے، یعنی اس کو مل جائے۔ اسی طرح سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے کسی کا تو پھر جہاں وہ طواف کرتے ہوئے تھا تو اس کو یاد رکھے اور وضو کر کے دوبارہ اسی جگہ پر آئے اور اس طواف کو دوبارہ جاری و ساری کر دے۔ تو یہ ہو گیا جناب ہمارا حج کا 5واں دن بھی پورا ہو گیا۔ حج کا 5واں دن جو ہے اس کو تھوڑا میں ایک دفعہ پھر بتاتا ہوں کہ ہم 4تھا دن جب گزرا تھا مینا میں تھے، تو مینا میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ زوال کے بعد تینوں جمرات جو ہیں ان پر 7 کنکریاں مارنی ہیں اور اس کے بعد مکہ مکرمہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے چلے جانا ہے اور وہاں الوداعی طواف کرنا ہے، طواف الوداع۔ اس کے بعد پھر مقام ابراہیم پر 2 نفل پڑھ کے پھر مکہ سے پھر ہم روانہ ہوں گے، جدھر سے آئے تھے، جس ملک سے آئے تھے پھر ادھر روانہ ہو جائیں گے۔ تو اس طرح سے حج پورا ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے حج کے بعد کچھ لوگ حج سے پہلے آتے ہیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کچھ حج کے بعد جاتے ہیں۔ پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں تو ادب و احترام سے جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، مدینہ شریف کا سفر درود شریف پڑھتے ہوئے اس کو طے کریں، اور مسجد نبوی باب و سلام سے داخل ہوں، ریاض الجنہ میں جا کر 2 رکعت نماز تحیت المسجد پڑھیں اگر رش نہ ہو تو۔ اسی طرح سے بڑے ادب و احترام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضری دیں اور درود و سلام بھیجیں
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہیں، تو ان کو بھی سلام عرض کریں۔ تو اسی طرح باقی زیارات جنت البقیع اور باقی زیارات بھی جائیں، اور اس طرح سے اپنے ایمان کو تر و تازہ کریں، اور اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے اس کو آباد کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔